بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ملنا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، سوسائٹی میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، بڑوں کا ادب اور کس طرح سے تعلیم حاصل کرنا، یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے اسکول کے اندر اگر آپ کو مورل ایجوکیشن اگر آپ کو اچھی طور پہ ملتا ہے تو یہ بہت ہی ایک اچھا میسج جانے نظر آتا ہے۔ اسی بات کو چلتے ہوئے الیاس سیٹھ ایجوکیشنسٹ نے ایک بہت اہم کام کیا۔ حسین پبلک اسکول جو اپنے کوالٹی ایجوکیشن کے لیے جانا جاتا ہے، اس میں انہوں نے ایک ٹائم فکس کر دیا ہے، ہر ہفتے کو 1 گھنٹہ 12 سے لے کر 1 بجے تک بچوں کی تربیت کی جائے گی۔ اس کا ایک فرسٹ ڈیمو سٹارٹ ہو چکا ہے جو کافی سکسیسفل رہا۔ جناب یہاں پر کئی سارے امام صاحب، مولانا مظہری صاحب اور کئی سارے لوگ یہاں پر موجود تھے جو بچوں کو ایجوکیٹ کیے ہیں کہ کس طرح سے مورل ویلیوز امپورٹنٹ ہے۔ بچے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن انہیں تربیت رہنا، جو بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کا احساس دلانا، ان میں ایک احساس رہنا، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور الیاس سیٹھ نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو فکس کیا ہے، اور آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ کئی سارے اسکولس کو اس طرح کا سبجیکٹ انکلوڈ کرنا ضروری ہے تاکہ بچوں کو یہ ابھی سے مائنڈ میں پڑھتے جائے کہ وہ کتنی محنت سے ان کے ماں باپ انہیں پڑھا رہے ہیں اور آگے انہیں کہاں جانا ہے، آگے انہیں کیا کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ان کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی کو چلتے ہوئے یہ ایک پروگرام رکھا گیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ والد صاحب بڑے بھائی صاحب کی خواہش تھی کہ انگلش میڈیم کی اسکول ہو تاکہ بچوں کو تعلیم دے سکیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی ہے آپ کو تعلیم تربیت اچھی دینا۔ ہمارا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، ہمارا مقصد تعلیم دینا ہے، کیونکہ ہمارے MSC میں علاقے میں ایک اچھے اسکول کی ضرورت تھی۔ یہاں پہ ایک اچھا اسکول، اسٹینڈرڈ اسکول ہونا تھا، تو ہم لوگ پلان کر کے ماشاء اللہ صرف 60-70 بچے تھے، آج تقریباً 1800-1700 بچے ہیں۔ میڈم کی بھی بہت محنت ہے اس کے اندر، اور ہمارے بچہ کی بھی دعا بہت ہے اس میں، ہم سب مل کے کریں۔ آج ماشاء اللہ تقریباً 1500-1600 بچے یہاں سے پاس ہو کر کے، اس میں تقریباً 90% بچے گریجویشن کمپلیٹ ہیں۔ مطلب یہ تعلیم آپ کی پرائمری ہائی اسکول کی تعلیم اچھی کرنے سے آپ کو آگے ڈراپ آؤٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا ہائی اسکول پرائمری کمزور رہا تو آپ آگے کالج میں بھی ڈراپ آؤٹ ہو جائیں۔ تو ماشاء اللہ سے اچھا چل رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کا بھی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ پھر ایک میٹنگ آپ کے پیرنٹس سے بھی کریں گے ہم لوگ، نیکسٹ پیرنٹس کو بلا کے ان کے واسطے تو پروگرام سب بچے یہاں پہ ٹائم دیے، آپ سب لوگوں کا شکریہ، اور ایسا بھی آ گیا اچھا ہوا اندر سے بہت اچھی بات ہے۔ تو بس اتنا کہتے ہوئے آدمی ایک دھمکی آئی جس کو مہتا کہتے ہیں، جو جنازہ کی صفائی کرتا ہے، تو وہ آیا تو حضرت کی نگاہ اس پر پڑی، دل کے کانوں سے سنا میرے بچے اور بچیاں، اخلاق دیکھیے، تو دل کے کانوں سے سنا اس بات کو کہ اس پر نگاہ پڑی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا جنازہ اٹھانے والا تھا، صفائی کرنے والا تھا۔ حضرت نے فرمایا میاں تم بھی ہاتھ منہ دھو کے آؤ ہمارے ساتھ دسترخوان پر۔ وہ حیران کر گیا، میں ایک اتنا بھنگی آدمی ہوں، ولادت اٹھاتا ہوں، حضرت اپنے دسترخوان پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کو بلا یقین نہیں اس کو۔ پھر حضرت دوبارہ جواب بلایا، پھر بلایا تو 3 مرتبہ کیا یقیناً آپ میرے کو بلا رہے، ہم آپ کو بلا رہے۔ وہ شخص ہاتھ منہ دھو کے آگے جو بیٹھ گیا دسترخوان پر، اب کھانا کھانا چاہ رہا، لیکن اخلاق دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق دیکھیے۔ آپ اس کو بلائے اور بٹھائے اور اس نے کہا حضرت میرے پیٹ میں لقمہ پہلے نہیں جائے گا، میرے اندر میرے سینے میں پہلے ایمان جائے گا اور اس کے بعد پیٹ میں لقمہ جائے گا۔ یہ اخلاق تھے، اخلاق نہیں ہے مسلمانوں کے لیے جو چیز ہے، مسلمانوں کی جس قدر بلند اخلاق ہوں گے اللہ اتنی عزت عطا فرمائیں گے، اور جس قدر معاملات اچھے ہوں گے اس کا اثر غیروں پہ ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں بچپن سے دیکھ لیجیے، آپ بھی جو ہے ماشاءاللہ آپ جو ہے ایسے اعلیٰ ہیں۔ میں وقت میں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں عرض کرتا، مختصر وقت میں بات عرض کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو ہے اخلاق کب سے، بچپن سے ہی دیکھ لیجیے، ایسے اخلاق جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بے شمار سینکڑوں واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہیں گئے، کھیلنے کے لیے ساتھ ہم عمر ہوتے نا، بچے آپ بھی ہوتی ہے، ہم کلاس ہم عمر کھیلنے کے لیے گئے، تو کھیل کے اندر ایک ایسا کھیل تھا
جس کے اندر آدمی جو ہے پتلون یا اس زمانے میں تہبند تھی اور جب اس کو نکال کر کے جو ہے کچھ وہاں ایسا کھیل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں فرمایا، آپ جو اپنے سطر کو کھولنا گوارا نہیں فرمایا۔ شروع سے یہ اخلاق، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی تعلیم دی کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی سراب کی حفاظت فرمائی۔ تو آپ جو ہے شروع سے ایسے اخلاق کہ آپ جب حرم شریف میں رہتے، مکہ مکرمہ میں رہتے، عمر آپ کی 8 سال ہے، 10 سال ہے، آپ بیٹھے ہیں، سب لڑکوں میں نمایاں ہے، سب سے آپ کا کلام بہترین کلام ہے، ایسی گفتگو کر رہا ہے، کام کی گفتگو نہ کہ نفع کی گفتگو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی۔ لوگ حیران ہو رہے، اتنا چھوٹا بچہ 8 سال کا جو ہے اپنے دادا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی گفتگو اتنی ہے، اتنی شاندار گفتگو ہے، کسی کو آپ نے تکلیف نہیں دی، اور اپنی زبان مبارک سے لڑک پر میں بھی کبھی جو ہے آپ نے گالی نہیں دی، گالی تو دور کی بات ہے، بلکہ آداب کی رعایت سے اس کی گفتگو بھی نہیں فرمائی۔ تو عزیز بچوں، تو میں جو ہے آج کے اس جو ہے اہم تربیت کے پروگرام میں آپ سے عرض کرتا ہوں، 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو ہے 2 حدیثیں پڑھی تھی اور ایک آیت پڑھی تھی۔